آج ہم آپ کی باقی کی زندگی کے متعلق بات کریں گے، یعنی آپ کے آنے والے کل اور اس کے بعد آنے والی ساری زندگی کے متعلق۔ خدا آپ کے مستقبل کے لیے خاص منصوبہ بندی رکھتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ جکڑا ہوا محسوس کریں، لیکن اس وقت آپ کو اس جکڑن سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ نہیں جانتے ہیں کہ زندگی میں آگے کیا، لیکن آپ کا خدا سب جانتا ہے۔ وہ آپ کے مستقبل میں بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا، لہٰذا اپنا آپ اس کے سپرد کیجیے اور اس پر بھروسہ کیجیے۔ آج سے بلکہ ابھی سے یہ آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے مشکل حالات میں مضبوط بنیں اور اپنے خوف پر قابو پائیں اور مضبوط ایمان کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھیں۔ ہم اس کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں، اپنے ایمان میں مضبوط بنیں اور دوسروں کو بھی خدا کے قریب لائیں۔ یاد رکھیں، یہ رکنے کا نہیں بلکہ آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ سن 1909 میں لینورا ووڈ نے رضاکارانہ طور پر ایک کمرے کے بنے ہوئے مشن اسکول میں پڑھانے کا فیصلہ کیا۔ یہ اسکول اپولوچن پہاڑوں پر واقع تھا۔ وہاں ڈیل ریو ٹینیسی کے غریب قصبے میں وہ اپنی دعائیہ زندگی کی بدولت بہت جلد مقبول ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ خوابوں کو دعا میں اور دعا کو خوابوں میں کیسے بدلنا ہے۔ یہاں اسی مشن اسکول میں ایک ریمنڈ تھامس نام چھوٹا لڑکا تھا جو اس کے ساتھ اکثر گفتگو کیا کرتا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ کالج میں پڑھائی کرے، لیکن یہ اس کے لیے بالکل ناممکن بات تھی۔ اس کے پاس پیسے بالکل نہیں تھے۔ ایک بار لینورا نے اس سے کہا کہ آپ کو جس بھی چیز کی ضرورت ہے، خدا وہ مہیا کرنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ تمہارا جو بھی خواب ہے اس دعا کو اپنی دعا میں رکھو، خدا اس کے لیے ایک دن ضرور پیسے مہیا کرے گا۔ لینورا نے اس سے کہا کہ میں تمہارے خواب کے لیے دعا کروں گی، اور اس نے اس کے خواب کے لیے کچھ یوں دعا کی: اے آسمانی باپ، تو جو قدرت والا خدا ہے، اے خدا، تو نے ریمنڈ کو بہت اچھا دماغ عطا کیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ خداوند تو اس کے خوابوں سے واقف ہے۔ دیکھ، وہ دنیا میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ خداوند اسے آگے بڑھا اور اپنے نام کے جلال کے لیے پوری دنیا میں استعمال فرما۔ خداوند تو جو خزانوں کا مالک ہے اور آسمان پر تخت نشین ہے، ریمنڈ کی پڑھائی کے لیے اور اس کے کالج جانے کے لیے خداوند تو ہی روپیہ پیسہ مہیا فرما۔ مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ اس کی یہ دعا جلد ہی قبول ہوگی اور ریمنڈ کالج چلا گیا، اور 4 سال میں اس نے کالج میں کامیاب ڈگری حاصل کی، اور ان 4 سالوں میں اس نے 12 نوکریاں کی تاکہ اپنے کالج کا خرچہ اٹھا سکے۔ ریمنڈ نے دوسری جنگ عظیم میں بھی اپنی خدمات انجام دیں۔ اس کے بعد وہ ویانا منتقل ہو گیا اور وہاں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ طبیات کے شعبے میں ریمنڈ نے یو ایس ایٹامک انرجی پروگرام کے تحت 60 سے زائد ملکوں کا سفر کیا۔ اسے متعدد زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ اس کا شمار انتہائی معتبر افراد کی فہرست میں کیا جاتا ہے۔ اپنی گزری زندگی کے متعلق ریمنڈ بیان کرتا ہے کہ جب آپ اپنے خوابوں کو اپنی دعا کا حصہ بنا لیتے ہیں تو وہ حقیقت بنتے ہیں۔ دراصل اس بات کی حقیقت ہمیں بائبل مقدس ہی میں ملتی ہے، پرانے عہد نامہ کی کتاب نہمیہ میں، جہاں پر نہمیہ کی زندگی میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ یروشلم جب تباہ و برباد ہو چکا تھا تو نہمیہ یہاں سے ہزاروں میل دور ایک غیر قوم کے بادشاہ کے لیے کام کر رہا تھا۔ بابلیوں نے 586 قبل از مسیح میں یروشلم کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا تھا، اور بہت سارے یہودی آہستہ آہستہ وہاں اسے دوبارہ آباد کرنے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ نہمیہ کے دل پر یہ بہت بڑا بوجھ تھا کہ وہ یروشلم کو کیسے دوبارہ سے آباد کرے، جس کے وسیلے سے نجات کا کام آگے بڑھنا ہے۔ وہ اس کے لیے دعا کرتا تھا۔ ایک دن اس کا بھائی اور کئی اور لوگ یروشلم سے ایک بری خبر لے کر اس کے پاس آئے۔ وہ یروشلم سے آئے تھے اور نہمیہ کو انہوں نے ایک نہایت ہی افسوسناک خبر دی۔ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبے میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ یہ خبر سن کر نہمیہ کو ایک زور کا جھٹکا لگا اور وہ زار و قطار رونے لگا، اور اسی دوران اس نے خدا کے حضور میں دعا کی۔ اس کی دعا دراصل ایک خواب کی مانند تھی کہ خدا کی مدد سے نہمیہ یروشلم میں واپس آئے گا اور یروشلم کو دوبارہ سے تعمیر کرے گا۔ یہ ایک ناممکن سی بات تھی، کیونکہ
نہمیہ بادشاہ کا ایک خاص اور قریبی مشیر تھا، اور کسی صورت بھی وہ اپنے اس مشیر کو جانے نہیں دے گا، لیکن نہمیہ کے دل میں خدا نے پہلے سے ہی اس بات کو ڈال دیا تھا، اور آج خدا آپ کے دل میں بھی ایسا ہی ایک خواب ڈالنے کو ہے جو آنے والے وقت میں حقیقت بننے کو ہے۔ لہٰذا آج کے کلام کے لیے سب سے پہلی اور اہم بات یہی ہے کہ خدا کے منصوبے کے لیے اپنے دل کو تیار کریں۔ لہٰذا آج ہی سے اپنے دلوں کو خدا کے منصوبوں کے لیے تیار کریں۔ ایک اچھا بیج اسی زمین میں پھلتا پھولتا ہے جو کہ تیار کی گئی ہو۔ آپ کو بھی اپنے دلوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے پیغام میں بھی یہ بات بیان کی تھی کہ اپنے مستقبل کے لیے آپ کو آج ہی سے تیاری کرنے کی اور اپنے دلوں کو خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی اشد ضرورت ہے۔ عزیزو، جیسے نہمیہ کے دل میں خدا نے خوابوں کو بھر دیا جو حقیقت بن گئے، خدا آپ کے دل میں بھی خوابوں کو ڈالتا ہے۔ نہمیہ بیان کرتا ہے، اور میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا اور اس نے یروشلم کی دیواروں کو تعمیر کیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا اور اس نے اپنے لوگوں کو، اسرائیلیوں کو جمع کیا۔ نہمیہ نے خود سے اپنے دل میں اس خواب کو نہیں بنا تھا کہ وہ یروشلم کی دیواروں کی تعمیر کرے گا، بلکہ دعا کے دوران خدا ہی نے اس کے دل میں اس بات کو ڈالا۔ اور میں اس بات کا تجربہ کر سکتا ہوں کہ خدا آپ کے دل میں دعا کے دوران وہ تمام باتیں انڈھیلتا ہے جن کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے اور کام کرنا ہے۔ فریڈ لونسفورڈ ان فوجیوں میں سے ایک تھا جنہوں نے سن 1944 میں ڈے کونار منڈی کے ساحلوں پر حملہ کیا۔ جنگ کے بعد وہ شمالی کیرولینا میں بطور پاسٹر خدمت سر انجام دینے لگا۔ 2 سال پہلے جب وہ بہت بیمار پڑ گیا تو اس نے سوچا کہ اب شاید وہ مرنے ہی والا ہے۔ اس نے خدا سے دعا کی کہ اب اس دنیا سے اسے رخصت فرما۔ وہ گھر کی پچھلی جانب بنے ہوئے باغیچے میں بیٹھا دعا کر رہا تھا جب خدا نے اس سے کلام کیا، اور خدا نے اس سے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی کچھ ایسے کام باقی ہیں جو تمہارے لیے پورے کرنے ضروری ہیں۔ تمہیں اس ملک میں روحانی بیداری کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور اس کے بعد سے اس نے لگاتار پورے امریکہ میں روحانی بیداری کے لیے دعا کرنا شروع کی، اور اس کی اس دعا میں اور بھی کئی ایماندار شامل ہوئے۔ حال ہی میں فوکس نیوز کی جانب سے اس کے متعلق یہ خبر شائع کی گئی کہ روزانہ کئی لاکھ لوگ اس کے ساتھ مل کر اس دعا میں شامل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اسے دعائیہ انقلاب کا نام دیا ہے، اور یہ دعائیہ انقلاب ہے بھی، اور بے شمار تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، اور ایسی تبدیلیاں بھی ہیں جن کا ابھی ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن ہم آگے چل کر ضرور ان کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے اور محسوس کریں گے، اور اس بڑے مشن کا ضرور حصہ بھی ہیں۔ اور اگلی اہم بات جو کہ اس پیغام میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں وہ یہی ہے کہ دن رات اپنے منصوبوں کے بارے میں دعا کریں۔ لہٰذا جب خدا آپ کے دل میں کوئی بھی منصوبہ یا خواب ڈالتا ہے دعا کے دوران، تو آپ اس کے لیے خدا کے حضور میں دن رات لگاتار دعا کیا کریں۔ اسی بات کو نہمیہ یوں بیان کرتا ہے کہ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا، اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ آپ بھی بالکل ایسا ہی کر سکتے ہیں، اور خدا جو بزرگ و برتر ہے رہنمائی فرماتا اور مدد کرتا ہے۔ غور کریں نہمیہ کیا بیان کر رہا ہے۔ اے خداوند آسمان کے خدا، خدا عظیم و مہیب، جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں، عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو کان لگا اور اپنی آنکھیں کھلی رکھ، تاکہ تو اپنے بندہ کی اس دعا کو سنے جو میں اب رات دن تیرے حضور تیرے بندوں بنی اسرائیل کے لیے کرتا ہوں۔ اور پھر 11ویں آیت میں وہ ایک مرتبہ پھر سے یوں دعا کر رہا ہے، اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندے کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں کان لگا۔ اور آج میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کو کامیاب کر، اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر۔ نہمیہ جانتا تھا کہ وہ جس بادشاہ کا مشیر ہے وہ دنیا میں اس وقت کا سب سے زیادہ طاقتور ترین بادشاہ تھا، اور اس کے سامنے کوئی بھی بات کرنا موت کے خطرے کی جانب بھی لے جا سکتی تھی۔
ایم باؤنڈز 19ویں صدی میں ایک پاسٹر ہو گزرے ہیں جنہوں نے دعا کے موضوع پر ایک کتاب لکھی۔ میں نے ان کی کئی کتابیں پڑھی ہیں اور ان کی ہر کتاب ہی شاندار ہے۔ دعا کے متعلق وہ بیان کرتے ہیں، دعا ایک روحانی قوت کا نام ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک اہم کام جو دعا کی وجہ سے ہماری زندگی میں ہوتا ہے وہ ہم پر خدا کے فضل کا ہونا ہے۔ دعا کی وجہ سے ہماری زندگی میں ایسے عظیم اور بڑے کام واقع ہوتے ہیں جو ہم اپنے زور پر کبھی نہ کر سکتے۔ دعا ہی کے وسیلے سے خدا کی عظیم قدرت ہماری زندگی میں مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے اور خدا ہمیں بڑے بڑے کاموں کے لیے اور حیران کن نتائج کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کلام خدا میں بیان ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، دعا آپ کی زندگی میں خدا کی الہی مرضی کو اور خدا کی قدرت کو انڈھیلتی ہے، اور اس کے لیے کوئی مختصر راستہ موجود نہیں ہے۔ جب ہم خدا کے حضور میں دعا کرتے ہیں تو خدا خود اپنی مرضی ہم پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ خدا کے منصوبوں کے لیے اپنے دل کو تیار رکھیں، دن رات اپنے منصوبوں کے لیے دعا کریں، اور اگلی بات یہ ہے کہ بے ساختہ دعا میں مشغول رہیں۔ یہ بات بڑی ہی گراں قدر ہے کہ آپ خدا کے حضور میں ہمیشہ دعا میں ٹھہرے رہیں، اپنے گھرانے میں، اپنے دوستوں میں، کلیسیا میں دعا میں مشغول رہیں، اور خدا کے سامنے اپنے خوابوں کو رکھیں۔ زندگی میں بعض مرتبہ ہمیں فوراً سے دعا کرنے کی اور ایک دم سے کسی خاص مقصد کو خدا کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بات حیران کن ہے کہ خدا ایسی دعاؤں کا بھی اکثر فوراً سے جواب دیتا ہے۔ بائبل مقدس میں ایسی مختصر اور فوری دعاؤں کی مثال نہمیہ سے بڑھ کر ہمیں اور کہیں نہیں ملتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کب کہاں پر کیسے فوراً سے خدا کے حضور میں مختصراً دعا کرنی ہے۔ مثال کے طور پر نہمیہ 2 باب کی پہلی 2 آیات ہی کو لیجئے۔ یہاں پر نہمیہ بادشاہ کو میں پیش کر رہا ہے اور لکھا ہے، میں اٹھا کر بادشاہ کو دی، اور اس سے پہلے کبھی اس کے حضور اداس نہیں ہوا تھا۔ سو بادشاہ نے مجھ سے کہا، تیرا چہرہ کیوں اداس ہے، باوجود یہ کہ تو بیمار نہیں ہے؟ بس یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ عزیزو، یقین کیجئے کہ نہمیہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ بادشاہ کے حضور میں اداس چہرہ بنانا موت کو دعوت دے سکتا ہے۔ اس زمانے میں ایسا ہی رائج تھا، اور نہمیہ اس بات کا اظہار بھی کرتا ہے۔ 2 باب کی 2 سے 5 آیت کے درمیان یوں بیان ہے، تب میں بہت ڈر گیا اور میں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے، میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو، جبکہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے مجھ سے فرمایا، کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی۔ پھر میں نے بادشاہ سے کہا، اگر بادشاہ کی مرضی ہو اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے یہودا میں میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر کو بیچ دے تاکہ میں اسے تعمیر کروں۔ یہاں پر غور کیجئے کہ نہمیہ بادشاہ کے حضور میں موجود ہے اور اس نے دعا کے لیے کوئی الگ سے وقت نہیں نکالا، بلکہ اسی گفتگو کے دوران اس نے خدا باپ سے مختصراً سی دعا کی، اور اس دعا کا جواب اسے فوراً سے خدا کی طرف سے ملا، اور یہی جواب اس نے بادشاہ کے سامنے بھی بیان کر دیا، اور یہ بہت ہی کامیاب رہا۔ بادشاہ کو اپنے مقصد کی جانب لانے کے لیے اسے بالکل صحیح بات کہنی تھی، اور پلک جھپکتے ہی اسے کیا بات کہنی ہے اس کا جواب مل گیا۔ نہمیہ کو بادشاہ کے سامنے اپنا مثبت رویہ بھی ہر حال میں قائم رکھنا تھا، اور اسی لیے اس نے مدد کے لیے خدا باپ کی طرف دیکھا۔ ممکن ہے اس کی دعا کے الفاظ صرف اتنے ہی ہوں کہ اے خداوند میری مدد فرما، اور اکثر میں بھی اس مختصر سی دعا کو دہراتا ہوں، اور اس کا جادوئی اثر میری زندگی میں نے بے شمار مرتبہ محسوس کیا ہے کہ خدا فوری طور پر جواب دیتا ہے۔ 2001 کے پہلے دن لیفٹیننٹ کرنل ڈین ہوٹن پینٹاگون کی سیرنگ میں پہلی منزل پر کام کر رہا تھا۔ یہ عمارت کے بالکل بیچوں بیچ تھا۔ وہ 10 بجے کی میٹنگ کے لیے تیاری کر رہا تھا جب اس کے ایک ساتھی نے دفتر میں آ کر اسے بتایا کہ نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں آگ لگ گئی ہے۔ وہ جلدی سے اپنے سینئر کے دفتر میں گیا جہاں پر وہ ٹی وی پر انہی خبروں کو دیکھ رہا تھا، اور وہاں سے وہ اپنے دفتر کی طرف واپس پلٹا۔ راستے میں وہ کسی سے بات کرنے کے لیے رکا کہ اچانک ایک زوردار
धमाका हुआ और वो 20 फुट पीछे जाकर गिरा और मलबे में उसकी एक टांग दब गई और उसने मदद के लिए अपने साथियों को पुकारा, लेकिन कहीं से कोई आवाज ना आई। फिर उसने एक मुख्तसर सी दुआ की कि ए खुदा मुझे बचा, और उसे जवाब मिला कि वो जरूर उसे निकलने के लिए राह दिखाएगा। धुएं और आग के बायस पूरा कमरा तंदूर बन चुका था और इसी दौरान उसने महसूस किया कि एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा है। उसने जैसे ही उस हाथ को थामा तो फौरन से उसने अपने आप को बाहर महसूस किया और वो दूसरों की मदद करना शुरू हो गया। हालांकि वो खुद कई जगहों से शदीद जख्मी था, लेकिन वो फिर भी अपने जख्मी साथियों को बचाने में लग गया। क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी मुख्तसर सी दुआ का और फौरन से उसके जवाब का तजुर्बा किया है? याद रखें कि खुदा अक्सर हमारी दुआओं का फौरी से जवाब देता है, और जब हम इस बात की हकीकत को समझ लेते हैं कि खुदा ने हमारी हाथ बढ़ाकर मदद की है, तो हमारा ईमान उस पर पहले से भी ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है। ये बहुत ही खुशकुन एहसास है जो खुदा हमें उस वक्त मुहैया करता है जब हम पूरे दिल से मुख्तसरन ही ऐन वक्त पर जब हमें शदीद ज़रूरत होती है उससे दुआ करते हैं। लिहाजा खुदा के मंसूबे के लिए अपने दिल को तैयार करें, दिन रात अपने ख्वाबों के बारे में दुआ करें और बेसाख्ता दुआ में ठहरे रहें, और फिर ये कि खुदा के तरीक़ाकार के मुताबिक कामों को अंजाम दें। जब खुदा दुआ में आपके दिल में किसी ख्वाब को डालता है तो आप उसके लिए दुआ करें। ये तवील दुआ भी हो सकती है, लगातार दुआ भी हो सकती है, और ये मुख्तसर सी दुआ भी हो सकती है, लेकिन हर हालत में खुदा आपको जवाब जरूर देगा। इमसाल बाब 16 और आयत 3 में बयान है, अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। आप जब खुदावंद के सुपुर्द अपने इरादों को, अपने ख्वाबों को कर देते हैं, तो फिर खुदा एक तरतीब के साथ आपको लेकर चलता है और आपको इसी तरतीब के मुताबिक चलना होता है, और आप महसूस करेंगे कि रफ्ता रफ्ता आप अपनी मंजिल के इंतहाई करीब तर पहुंच जाते हैं। ये मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है। नहमिया ने भी इसी सूरत हाल का तजुर्बा किया, और वो बयान भी करता है। दूसरे बाब की आयत नंबर 8 में यूँ लिखा है, चूँकि मेरे खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर था, बादशाह ने मेरी अर्ज़ कबूल की। अब जब खुदा से इंतहाई ज़रूरत के वक्त और ऐसी सूरत हाल में जब आपके पास किसी तरह से भी कोई और उम्मीद बाकी ना हो, ईमान के साथ खुदा को पुकारते हैं तो खुदा यकीनी तौर पर जवाब देता है। नहमिया नबी ने भी अपनी ज़िंदगी में खुदा की इस अजीम कुदरत को महसूस किया और इसका वो इजहार भी करता है। और आगे भी हम कलाम खुदा में देखते हैं, दूसरे बाब की आयत नंबर 17 और 18 में वो बयान करता है, तब मैंने उनसे कहा, तुम देखते हो कि हम कैसी मुसीबत में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की फसील बनाएं ताकि आगे को जिल्लत का निशान ना रहें। और मैंने उनको बताया कि खुदा की शफकत का हाथ मुझ पर कैसे रहा, और ये कि बादशाह ने और नहमिया ने पूरी यकीन के साथ कहा कि आसमान का खुदा ही हमको कामयाब करेगा। मेरा ये मानना और यकीन है कि जब हम पूरे ईमान के साथ, पूरे यकीन के साथ खुदा पर भरोसा करते और उससे मांगते हैं, तो वो कभी भी हमें शर्मिंदा होने नहीं देता, बल्कि हमारी तवक्को और हमारी सोच से भी बढ़कर वो हमारी ज़िंदगी में काम करता है। याकूब के ख़त चौथे बाब की आयत नंबर 13 से 15 के दरमियान यूँ बयान है, तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहाँ एक बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफ़ा उठाएंगे, और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। ज़रा सुनो तो, तुम्हारी ज़िंदगी चीज़ ही क्या है? बहरात का सा हाल है, अभी नज़र आए, अभी गायब हो गए। यूं कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए कि अगर खुदावंद चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। तो यहाँ पर गौर करेंगे अल्फाज का चुनाव और खुदा के हजूर में दुआ करने का क्या ताल्लुक है। खुदा जानता है कि हमें कब कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। इफ्सियों तीसरे बाब की आयत नंबर 20 में बयान है, अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हमें तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। यकीनी तौर पर वो ऐसा कर सकता है क्योंकि वो कादिर मुतलक है, और अब तक जो हमने जाना है इन सब से यही बात वाज़े है।
اگلی اہم بات یہ ہے کہ زبردست لمحات میں طاقت پر قابو پانے کی التجا۔ اب تک ہم نے ان باتوں پر بڑی تفصیل سے غور کیا ہے کہ خدا کے منصوبے کے لیے اپنے اپنے دلوں کو تیار کریں اور دن رات اپنے خوابوں کے لیے، منصوبوں کے لیے خدا کے حضور میں دعا کریں، اور بے ساختہ ہمیشہ دعا میں ٹھہرے رہیں اور خدا کو اس کے طریقے کے مطابق جیسے وہ چاہتا ہے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور پھر یہ بات بہت اہم ہے کہ زندگی کے زبردست لمحات میں جب آپ بھرپور طاقت اور قوت رکھتے ہیں، اس میں اپنی طاقت پر قابو پانے کے لیے خدا کے حضور میں التجا کریں تاکہ آپ اس بھرپوری کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کر سکیں۔ نہمیہ چوتھے باب کی پہلی 2 آیات میں بیان ہے، لیکن ایسا ہوا کہ جب سنبلت نے سنا کہ ہم شہر پناہ بنا رہے ہیں تو وہ جل گیا اور بہت غصے ہوا اور یہودیوں کو ٹھٹھوں میں اڑانے لگا، اور وہ اپنے بھائیوں اور سامریہ کے لشکر کے آگے یوں کہنے لگا کہ یہ کمزور یہودی کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ اپنے گرد مورچہ بندی کریں گے؟ کیا وہ قربانی چڑھائیں گے؟ کیا وہ ایک ہی دن میں سب کر چکیں گے؟ کیا وہ جلے ہوئے پتھروں کو کوڑے کے ڈھیروں میں سے نکال کر پھر نئے کر دیں گے؟ اب ایسی صورتحال میں جبکہ بنی اسرائیل کے لوگ نہمیہ کی رہنمائی میں دوبارہ سے یروشلم کی دیواروں کو تعمیر کر رہے ہیں، تو لوگ ان کو ٹھٹھوں میں اڑا رہے ہیں اور ان پر تانے کس رہے ہیں، اور ایسی صورتحال میں بھی نہمیہ خدا کے حضور ہی میں دعا کرتا ہے۔ غور کیجئے کہ اس کی فریاد کیا ہے۔ نہمیہ چوتھے باب کی آیت نمبر 4 اور 5 میں یوں بیان ہے، سن لے اے ہمارے خدا، کیونکہ ہماری حقارت ہوتی ہے، اور ان کی ملامت انہی کے سر پر ڈال، اور اسیری کے ملک میں ان کو غارت گروں کے حوالے کر دے، اور ان کی بدی کو نہ ڈھانک، اور ان کی خطا تیرے حضور سے مٹائی نہ جائے، کیونکہ انہوں نے مماروں کے سامنے تجھے غصہ دلایا ہے۔ پھر 9ویں آیت میں بیان ہے، ہم نے اپنے خدا سے دعا کی اور ان کے سبب سے دن اور رات ان کے مقابلے میں پہرا بٹھائے رکھا۔ اور 6 آیت میں لکھا ہے، اے خدا تو میرے ہاتھوں کو زور بخش۔ جب آپ اپنے خوابوں کی تعمیر میں جٹے ہوتے ہیں اور اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، آپ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ کو دعا کرنی ہے، خدا آپ کو مضبوطی بخشے، آپ کی رہنمائی کرے، اور ان رکاوٹوں کو جو کہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ان کو آپ سے دور کرے یا ان پر آپ کو غلبہ بخشے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ نہمیہ نبی نے دعا کی، اور خدا آپ کو ایسے مشکل لمحات پر غلبہ بخشے گا۔ عزیزو، ہم نے اب تک دیکھا ہے کہ کلام خدا کے مطابق ہمیں کیسے خدا کے حضور میں دعا کرنی چاہیے، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ۔ اب تک کے بنے سب سے بڑے بحری جہازوں میں سے ایک کا نام RMS موریتانیہ ہے، جو سن 1906 میں تعمیر کیا گیا۔ یہ بہت ہی بڑا جہاز تھا، اور اس نے پہلی مرتبہ دنیا میں بحیرہ اوقیانوس کو عبور کرنے کا ریکارڈ اپنے نام کیا۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی اس نے گراں قدر خدمات سر انجام دیں، اور آج اس کے مختلف پارٹس دنیا کی بڑی بڑی عمارتوں اور عجائب گھروں میں سجاوٹ کے طور پر رکھے گئے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جب اسے تعمیر کیا جانا تھا تو آغاز دعا سے کیا گیا۔ جب جس حصے کو تعمیر کیا جانا تھا اس وقت دعا مانگی گئی، اور یوں دعا کے کرشماتی اثر کی بدولت انہوں نے 1906 میں دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز تعمیر کر ڈالا۔ اور آج اسی بات کو میں آپ کے سامنے بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسی اصول کو اپنائیے۔ اپنی زندگی میں آپ جو بھی کام کریں، جب بھی، جہاں پر بھی، جس بھی حالت میں ہوں، آپ دعا کے طریقہ کار کو اپنا لیجئے۔ آپ کی مشکلات آسان اور آسان تر ہوتی چلی جائیں گی۔ اگلی اہم بات جو کہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اس کے عظیم کام کے لیے خدا کی تعریف کریں۔ خدا جب بھی آپ کو آپ کی زندگی میں کوئی حیران کن کامیابی عطا فرمائے، کوئی معجزہ آپ کی زندگی میں برپا ہو، آپ دوسروں کی بنسبت اپنے آپ کو بابرکت جانیں اور خدا کو اپنی حضوری میں محسوس کرتے رہیں، اپنے آس پاس محسوس کرتے رہیں، تو اس کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتے رہا کریں، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے اور یہ ہم پر واجب بھی ہے۔ اور کلام خدا میں ہم اس کی بے شمار مثالیں بھی دیکھتے ہیں۔ نہمیہ نبی ہی کی ہمیں ایک بڑی مثال ملتی ہے۔ نہمیہ 12ویں باب کی
آیت نمبر 43 میں انہوں نے خداوند کی شکر گزاری کی۔ اس حوالے کو میں آپ کے سامنے چاہوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے، اور اس دن انہوں نے بہت سی قربانیاں چڑھائیں اور خوشی کی، کیونکہ خدا نے ایسی خوشی ان کو بخشی کہ وہ نہایت شادمان ہوئے۔ اور پھر لکھا ہے، اور عورتوں اور بچوں نے بھی خوشی منائی، سو یروشلم کی خوشی کی آواز دور تک سنائی دیتی تھی۔ انہوں نے خداوند کے اس بڑے کام کے لیے جو ان کی زندگی میں خدا کی طرف سے برپا ہوا تھا شکر گزاری کی، خوشی کا اظہار کیا۔ آپ بھی اپنی زندگی میں جب جب خداوند کی طرف سے عجیب کاموں کا بیان سنیں اور انہیں اپنی زندگی میں محسوس کریں، خوابوں کو سچ ہوتا ہوا محسوس کریں، تو آپ خوشی کا اظہار کریں۔ خدا نے ہمیں بے شمار صفتیں عطا کی ہیں، اور ان میں ایک روحانی صفت یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ کی زندگی میں کچھ اچھا ہو تو خداوند کے حضور میں شکر گزاری کے ساتھ خوشی منائیں۔ خوشی منانا واجب ہے، اس میں کوئی حرج یا مضائقہ نہیں۔ خوشی خدا کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کے لیے شکر گزاری کا اظہار ہے، لیکن یہ روحانیت میں رہتے ہوئے منائیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا اس وقت مقصد کیا ہے؟ اگر آپ بغیر مقصد کے زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ خدا باپ سے دعا کریں کہ اے خدا، مجھ پر میری زندگی کے مقصد کو ظاہر فرما دے۔ اور جب خدا آپ پر آپ کی زندگی کے مقصد کو ظاہر فرمائے تو آپ اس کے لیے بھی دعا کریں کہ آپ اس کو پورا کرنے کے قابل بن سکے، کیونکہ کوئی بھی کام دنیا میں ہم انسانوں کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے خواب ہمارے لیے ناممکن ہوتے ہیں، لیکن جب ہم انہیں اپنی دعاؤں کا حصہ بنا دیتے ہیں تو رفتہ رفتہ یہی خواب ہماری زندگی کی حقیقت بن جاتے ہیں۔ ایمان رکھیں کہ آپ کے خواب جو خدا نے آپ پر ظاہر کیے ہیں ضرور تکمیل تک پہنچیں گے۔ اور میں آپ کو نہمیہ نبی ہی کی طرح دعا کرنے کی ترغیب دیتا ہوں۔ ہر بات میں خدا سے کہیں کہ اے خدا، مجھے تیری ضرورت ہے، اے خدا میں کمزور ہوں، میں تیری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ اور جب وہ آپ کے دل میں کسی خواب کو ڈال دے گا تو آپ اسی سے دعا کریں کہ وہ آپ کی سوچ اور آپ کے دل کی رہنمائی کرے۔ آمین۔ اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم اس حقیقت کو جان پاتے ہیں کہ قادر مطلق خدا ہم سے شخصی تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ خداوند قادر مطلق خدا سے اپنا تعلق بحال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر معافی مانگنی ہوگی اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہوگا اپنا نجات دہندہ ہونے کے طور پر۔ اگر آج آپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی گواہی دوسرے مسیحیوں کے ساتھ اور اپنی مقامی کلیسیا میں بھی جا کر ضرور بیان کریں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ میں زندگی کے سفر کے اگلے پروگرام میں آپ کو دیکھنا چاہوں گا۔